السلام علیکم دوستو۔ رمضان شریف میں ہم اکثر عبادات میں لگ جاتے ہیں، باقاعدگی سے ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، باجماعت نماز پڑھتے ہیں، ذکر اذکار میں لگتے ہیں اور ماشاءاللہ نیک اعمال میں لگتے ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے۔ اب رمضان شریف میں دو تین چیزیں خیال میں رکھ لینا ضروری ہے۔ آپ باقی بہت اچھے اعمال کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، آپ نیک اعمال کر رہے ہیں، بری چیزوں سے بچ رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ میرے نزدیک جو ایک چیز زیادہ احتیاط سے اپنے مائنڈ میں رکھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ رمضان شریف میں جتنا ہو سکے رمضان شریف میں جتنا ہو سکے جھوٹ سے بچیں، جتنا ہو سکے جھوٹ سے بچیں۔ اب جھوٹ میں بہت ساری جھوٹ پہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ جھوٹ میں بولنا بھی آ جاتا ہے، جھوٹ میں سننا بھی آ جاتا ہے، جھوٹ میں دیکھنا بھی آ جاتا ہے۔ دیکھنا سننا بولنا کیسے آ جاتا ہے کہ رمضان شریف میں کوشش کریں کہ ہم جب روزہ رکھ لیتے ہیں تو ہم اکثر اپنے دوستوں سے پوچھتے ہیں، ہاں بھائی سنا کیا حال ہے تیرا؟ ہاں جی ٹھیک ہے، ہاں جی سنا پھر روزہ رکھا ہے؟ وہ آپ اس کو مجبور کر دیتے ہیں۔ آپ کو اکثر اوقات تو آپ کو پہلی بات پتہ ہی ہوتا ہے کہ اس کا روزہ نہیں ہے، جان بوجھ کے اس سے آپ نے پوچھنا ہے کہ اس کا روزہ نہیں ہے، اسے پوچھتے ہیں کیوں نہیں رکھا ہوا، کیونکہ آپ موقع ڈھونڈ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ کہے کہ میں نے روزہ نہیں رکھا، اور آپ اس کو اسلامک حوالے دے دے کہ اس کو خوب جس طرح دوستوں کا کام ہوتا ہے نا، خوب ایک دوسرے کو جھنجھوڑنا اور خوب کرنا۔ اچھی بات ہے، دعوت دینی چاہیے، نیکی کی دعوت دینی چاہیے، نیکی کا کہنا چاہیے، اچھے کام کا کہنا چاہیے، لیکن اچھے کام کہنے میں اور کسی کی انسلٹ کرنے میں فرق ہے۔ اب ہم اکثر دوستوں سے پوچھتے ہیں، اسی سے پوچھتے ہیں، کیوں پوچھتے ہیں بھی اس سے؟ آپ کو ایک دوست کا پتہ ہے کسی کا پردہ بھی رکھنا نیکی ہے، پردہ رکھنا بھی نیکی ہے۔ اب دو ہاں بھائی تیرا روزہ ہے کہ نہیں روزہ؟ بھی آپ نے روزہ رکھ لیا ہے، اس سے روزہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں جی ماشاءاللہ رمضان شریف ہے، روزے ہیں، ہم سب روزے رکھ رہے ہیں، اچھی بات ہے ماشاءاللہ، تو آپ روزہ رکھیں۔ جو کچھ دوسرے کو یا تو کہنا پڑے گا جی میرا روزہ نہیں ہے، یا اس کو جھوٹ بولنا پڑے گا۔ اکثر اوقات تو جھوٹ ہی بولنا پڑتا ہے، کیونکہ روزہ ایسی چیز ہے کہ یہ انتہائی پرسنل ذاتی ہے، کہ اس میں یہ واحد بات ہے کہ جو نظر نہیں آتی، کہ آپ کا اگر روزہ ہے تو کوئی یہ چیک نہیں کر سکتا کہ اس کا روزہ ہے یا نہیں روزہ۔ وہ اکثر بچے جس طرح بچے اکثر بچپن میں ہم سبھی کرتے تھے کہ ہاں بھائی روزہ ہے کہ نہیں روزہ؟ ہاں جی روزہ ہے، اچھا اپنی زبان چیک کروا، وہ زبان دکھاتا تھا، ہاں جی اچھا اچھی۔ یہ کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے، یہ بچوں کا کھیل ہے۔ روزہ ایسی چیز ہے کہ روزے کو ہم چیک نہیں کر سکتے کہ کسی کا روزہ ہے یا نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی بات ہے جو خفیہ ہے، انتہائی ذاتی ہے، پرسنل ہے۔ آپ نے روزہ رکھ لیا ہے، بہت اچھی بات ہے، کسی کو جھوٹ بولنے پہ مجبور نہ کریں۔ اب صاف ظاہر ہے اس نے اکثر دوستوں آپس میں دوستوں میں تو چلتا ہے، کوشش تو کرنی چاہیے۔ اب رمضان شریف میں ہم نے یہی تو کرنا ہے کہ ہم رمضان شریف میں ہمیں جھوٹ نہیں بولنا، بالکل جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ کے پاس بالکل نہیں جانا، انجانے جاننے میں، کانشیسلی انکانشیسلی، چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے ہم نے جھوٹ نہیں بولنا۔ تو مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولنا۔ رمضان شریف میں اس کی پریکٹس کرنی ہے ہم نے، جہاں پہ ہم اب دیکھیں دو چیزیں نا، ایک کرنا ایک نہ کرنا، کس سے بچنا ہے اور کون سا کرنا ہے؟ نیک اعمال کرنا ہے، برائی سے بچنا ہے۔ جس طرح کہ ہم نیک اعمال کر رہے ہیں بہت اچھی بات ہے، اب برائی سے بچنا بھی ہے، نیکی کرنی ہے، برائی سے بچنا ہے، دور رہنا ہے، تو جھوٹ سے بچنا ہے۔ کوشش کریں کہ کسی کو جھوٹ بولنے پہ مجبور نہ کریں۔ یہ بھی یہ سننے میں آ گیا کہ ہم نے اس سے جھوٹ سنتے ہیں، ہم جھوٹ نہ سننے پہ مجبور کرنا ہے نہ بولنے پہ مجبور کرنا ہے، اور خود بھی نہیں بولنا، خود جھوٹ بھی نہیں بولنا کسی بھی والے سے۔ اس کی گہرائی میں تو نہیں ہم جائیں گے، کسی بھی والے سے جھوٹ نہیں بولنا، کسی بھی والے سے۔ آپ جو کر رہے ہیں، آپ کی اپنی ذاتی وہ مصروفیات ہے، آپ کوشش کریں کہ جھوٹ کم سے کم بولیں، بالکل بولیں ہی نہ، کم سے کم سے کیا مراد ہے؟ رمضان شریف میں تو بولنا ہی نہیں ہے، زیرو کرنا ہے، زیرو کرنا ہے، زیرو، بالکل زیرو۔ اپنے کاروبار میں بھی آپ جو کاروبار کر رہے ہیں، اکثر تو بہت سارے ابھی ہمارے یہ تو مجبوری بن گئی، کاروبار میں کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت بندے کو اشاروں میں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ بالکل نہیں بولنا رمضان شریف میں، بالکل نہیں بولنا۔ کاروبار کم ہو تو کم ہو، جھوٹ بولنے سے ویسے جھوٹ بولنے سے کاروبار بڑھتا نہیں ہے، اور سچ بولنے سے کاروبار بڑھتا ہی ہے، سچ بولنے سے کاروبار بڑھتا ہی ہے۔ جھوٹ بولنے سے اگر کاروبار ظاہری طور پہ تو آپ کو لگ رہا ہے
کہ میں جھوٹ بول کے پروفٹ کما لوں گا، جھوٹ بول کے منافع کما لوں گا، لیکن وہ منافع نہیں ہے، وہ بہت بڑا نقصان ہے۔ آپ رمضان شریف میں اپنے کاروبار میں بھی جھوٹ نہیں بولنا، اپنی روٹین میں بھی جھوٹ نہیں بولنا، گھر بھی جھوٹ نہیں بولنا، اپنے کاروبار کی جگہ میں، اپنی کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، جہاں پہ آپ کام کرتے ہیں، جہاں پہ آپ گھر میں رہتے ہیں، جہاں پہ اپنے دوستوں کے پاس جاتے ہیں، کہیں پہ بھی جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ قطعی نہیں بولنا، بالکل نہیں بولنا۔ اور جھوٹ اب تو یہ بولنے میں آگے کہ ہم نے بولنا نہیں ہے، کاروبار والی جگہ میں بھی، گھر میں بھی، مسجد میں بھی، کہیں پہ بھی جھوٹ نہیں بولنا۔ اور دوسرا، سننا بھی نہیں ہے، کسی کو مجبور بھی نہیں کرنا۔ اور ایک یہ ہے کہ سوشل میڈیا، اب سوشل میڈیا پہ جھوٹ بولا جاتا ہے، اب ہمیں تو نہیں پتہ کون جھوٹ بول رہا ہے، کون سچ بول رہا ہے، لیکن اکثر سوشل میڈیا میں اکثر جھوٹ ہوتا ہے، عموماً سچ بھی ہوتا ہے، لیکن پورشن ہے، جس کو کہتے ہیں نا، ہر چیز کم یا زیادہ ہوتی ہے۔ اگر آپ ایوریج نکالیں تو اس میں زیادہ موسٹلی ایوریج جھوٹ ہے۔ تو آپ کوشش کریں سوشل میڈیا سے بچیں، کم سے کم سوشل میڈیا کی طرف جائیں، بلکہ رمضان شریف میں کوشش کریں کہ موبائل کا استعمال، سوشل میڈیا کا استعمال بالکل نہ کریں۔ اگر کوئی کسی کا کاروبار سوشل میڈیا پہ ہے، اگر کسی کا کچھ تھوڑا بہت کام سوشل میڈیا پہ ہے، کام کی حد تک، انتہائی ضروری کام کی حد تک کوشش کریں سوشل میڈیا کا ویسے کام کریں، لیکن انتہائی ضروری سوشل میڈیا کا استعمال بالکل نہ کریں، کم سے کم کریں۔ اس پہ بہت زیادہ جھوٹ ہے، کیونکہ آپ کو جھوٹ سننا پڑتا ہے۔ سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ رہے ہیں، اسکرولنگ کر رہے ہیں، جو اب کسی کی پوسٹ پڑھ رہے ہیں، کسی کو دیکھ رہے ہیں، جھوٹ دیکھ رہے ہیں، کسی کو سن رہے ہیں، جھوٹ سن رہے ہیں۔ اب جھوٹ سننے میں، جب جھوٹ سنیں گے تو جھوٹ کے بارے میں سوچیں گے، جھوٹ پڑھیں گے، جھوٹ کے بارے میں سوچیں گے۔ ہم نے جھوٹ سے بچنا ہے، نہ بولنا ہے، نہ کسی کو مجبور کرنا ہے، نہ سننا ہے، نہ دیکھنا ہے۔ جھوٹ والی کوئی ایکٹیویٹی نہیں کرنی، کوشش کرنی کہ رمضان شریف میں ہم نے جتنا ہو سکے بچنا ہے، جتنا ہو سکے بچنا ہے۔ ہاں، کہتے ہیں نا کہ رمضان شریف میں شیطانی ایکٹیویٹی سے بچنا ہے۔ شیطان، ٹھیک ہے، شیطان پکڑا گیا، وہ بند گیا، لیکن آپ تو کھلے ہوئے ہیں نا، آپ تو اوپن ہے نا، آپ تو اپنی مرضی کر سکتے ہیں نا۔ آپ نے اپنی مرضی سے جھوٹ کی طرف نہیں جانا، ٹھیک ہے؟ آپ آزاد ہیں، آپ تو اپنی مرضی سے کچھ بھی کر رہے ہیں نا، آپ اپنی مرضی سے جھوٹ نہ بولیں، چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے، نوئنگلی ان نوئنگلی، جانتے ہوئے نہ جانتے ہوئے، کانشیسلی ان کانشیسلی، اس طرح نا، نہ چاہتے ہوئے بھی زبان سے نکل گیا، زبان آپ کے کنٹرول میں، کسی اور کے کنٹرول میں، آپ کی زبان ہے، کسی کی زبان ہے۔ اگر آپ آج زبان سے نکل گئے، کل تو آپ کچھ بھی نقصان کر سکتے ہو کسی کا۔ کوشش کریں، بالکل کوشش کر کے بالکل ختم کریں اس کو۔ رمضان شریف میں 30 دن اسی کی پریکٹس کرنی ہے ہم نے۔ رمضان شریف میں جھوٹ بالکل نہیں بولنا، جھوٹ سننے کی طرف نہیں جانا، جھوٹ دیکھنے کی طرف نہیں جانا۔ یہ ہم نے جھوٹ چھوڑنا ہے رمضان شریف میں 30 دن، پورا رمضان شریف جھوٹ کو ایلیمینیٹ، ٹرمینیٹ کرنا ہے، ختم کرنا، اپنی زندگی سے نکالنا ہے، اس کی جڑوں کو نکالنا ہے۔ 30 دن اس کی پریکٹس کریں، جھوٹ بالکل نہ بولیں، نہ سنیں، نہ، اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ 30 دن آپ اس کی پریکٹس کریں گے، 30 دن آپ جھوٹ نہیں بولیں گے، نہ سنیں گے، نہ دیکھیں گے، نہ اس کی طرف جائیں گے، تو یہ پورا سال آپ کی زندگی میں اس کا اثر ہوگا۔ 30 دن کی پریکٹس سے آپ کا پورا سال، امید کرتا ہوں انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو توفیق دے کہ آپ جھوٹ سے بچ جائیں گے۔ جزاک اللہ۔